عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی ہو۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں تھوڑی تفصیل ہے اس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص فردن فردن اکیلا اکیلا اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا ترجمان نہیں ہوگا۔ پھر وہ دیکھے گا تو اس کو اپنے آگے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، پھر وہ سامنے دیکھے گا تو آگ ہوگی۔ بس تم میں سے جو شخص بھی آگ سے بچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ ضرور بچے، خواہ کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے، یعنی پوری کھجور بھی نہیں، کھجور کا کچھ ٹکڑا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو آگ سے بچنے کی نیت سے بھی صدقہ کرنا چاہیے۔ ویسے تو اللہ کی رضا ہی کے لیے انسان کرتا ہے، لیکن اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی اور رحمت آ جائے گی تو آگ سے بھی بچ جائے گا۔ صدقہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے تو اپنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے، جس طرح تم اپنے گھوڑے کے بچے کو پال کر بڑا کرتے ہو، یہاں تک کہ ایک لقمہ پہاڑ برابر ہو جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ بے شک اعمال آپس میں فخر کرتے ہیں، تو صدقہ کہتا ہے میں تم میں سب سے افضل ہوں۔ یہ وجہ ہے کہ موت کے وقت انسان کیا خواہش کرے گا؟ صالحین میں شمار ہو جاتا۔ اس کو یہ نہیں کہے گا میں نماز پڑھ لیتا، میں روزہ رکھ لیتا، کہے گا میں صدقہ کر لیتا۔ تو اس لیے صدقہ کرتے رہیں جتنی بھی توفیق ہے، چاہے ایک لقمہ ہی کسی کو کھلائیں، چاہے ایک کھجور ایک آپ کے پاس ہے، آدھی خود کھا لیں، ایک آدھی کسی اور کو دے دیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عجرہ سے فرمایا، اے کعب، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹاتا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ صدقہ جاریہ جو ہوتا ہے موت کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے، قبر کی آگ بجھانے کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت بجھاتا ہے۔ ہم سب کو کتنا ڈر لگتا ہے نا کہ قبر میں پتہ نہیں کیا ہوگا، تو اپنی قبر کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کو سجانے کے لیے اور اس کو فائر فری کرنے کے لیے صدقہ کریں۔ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملنے کا سبب ہے، خصوصاً جب چھپا کے صدقہ کیا جائے، دایاں ہاتھ دے اور بائیں کو خبر بھی نہ ہو۔ قیامت کے دن صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ کا اجر جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی جنت میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے ایک دروازے پر لکھا ہوا ہے صدقہ کا ثواب 10 گنا اور قرضے کا ثواب 18 گنا ہے، یعنی جو کسی کو قرض چکانے میں مدد دیتا ہے یا قرض دیے ہوئے ہوتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت دار خزانچی، اکاؤنٹنٹ جو حکم کے مطابق خوش دلی سے ٹھیک ٹھیک ادائیگی کرتا ہے، وہ صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ یہ خوش دلی کی شرط کیوں لگا دی گئی؟ کیونکہ عموماً جن لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے نا، یا بیت المال ہوتا ہے یا امانتیں ہوتی ہیں، تو وہ تھوڑے سے سخت بھی ہوتے ہیں، اسٹرکٹ بھی، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ان کو اس کی حفاظت کرنی ہے، ایسے ہی لٹا نہیں دینا، کیونکہ وہ ان کا ذاتی مال نہیں ہوتا۔ لیکن جب انسان حق کے ساتھ اس کو رکھتا ہے، سنبھالتا ہے، حق کے ساتھ اس کو صحیح جگہ پر خرچ کرتا ہے، تو گویا اس نے اپنی جیب سے خرچ کیا، سارے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ تو خازن وہ شخص ہوتا ہے جو کسی چیز پر نگران ہوتا ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو گھر کے خادم ہوتے ہیں، مثلا کچن سنبھالتے ہیں یا اور گھر کی چیزیں سنبھالتے ہیں، وہ بھی امانت دار ہوتے ہیں۔ وہ بھی مالک کی دی ہوئی چیزوں میں سے اگر کسی اور کو دیتے ہیں، کوئی مہمان آ جائے خوشی سے سرو کریں، یا کوئی ضرورت مند آ جائے تو اس کو خوشی سے دیں، تو ان کو بھی اجر و ثواب ملتا ہے اس کے دینے کا۔ اگر ان کے اپنے پاس مال نہیں ہے صدقہ کرنے کا تو اس طرح وہ ثواب کما لیتے ہیں۔ ان کو خوشی سے یہ کام کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی خیانت سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہارے پاس امانت رکھوائے اس کی امانت ادا کر دو، اور جو تم سے خیانت کرے اس کے ساتھ تم خیانت مت کرنا۔ حدیث نمبر 18، گھر والوں پر خرچ کرنے کی فضیلت۔ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ صدقہ یا خرچ کرنا جو دوسروں پر ہوتا ہے
وہی ثواب کا باعث ہوتا ہے، جبکہ گھر والوں کو دینا بھی ثواب کا باعث ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اور اس پر ثواب کی نیت رکھتا ہے تو وہ خرچ کرنا بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے، گھر والوں پہ خرچ کرنا ثواب کی نیت سے، یہ بھی صدقہ ہے۔ یحتسب کا لفظ احتساب سے ہے، اور جیسے رمضان کے بارے میں بھی آتا ہے نا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، تو احتساب کا مطلب اجر حاصل کرنے کی نیت کرنا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خرچ کرنے میں نیت کی وجہ سے ثواب ملتا ہے۔ بعض اوقات آپ کا گھر والوں پہ خرچ کرنا بڑا مشکل بھی ہوتا ہے، آمدنی کم ہے، ذرائع کم ہے، یا یہ کہ شوہر کے پاس ہے اور وہ خرچ نہیں کرتا۔ بعض خواتین اس پر بھی بہت اپسیٹ ہوتی ہیں کہ ہمارا شوہر اچھا بھلا کماتا ہے لیکن گھر والوں کو نہیں دیتا، پھر مجھے کام کرنا پڑتا ہے یا ماں باپ سے لانا پڑتا ہے اور بچوں پہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ ایسے بھی ہوتے ہیں، ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے معاشرے میں۔ یا پھر جو عورت کما کے لاتی ہے اس کو بھی نشے کے لیے اس سے چھین چھنا لیتا ہے۔ تو اگر ایسی سچویشن میں کوئی بھی ہے، یا بعض اوقات لڑکی کے والدین خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ سارے کا سارا اگر وہ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، چٹی سمجھ کے نہیں کہ اللہ ہمیں اس پر اجر دے گا، تو ایک ایک چیز ان کے ہاتھ میں ثواب لکھی جاتی ہے۔ جو وہ کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پہناتے ہیں اور ضرورتیں پوری کرتے ہیں بیٹی کی اور بیٹی کے بچوں کی، وہ بھی ان کے لیے ثواب لکھا جائے گا۔ تو اہل و عیال پر خرچ کرنا ایک تو واجب کے درجے میں ہے، جیسے بیوی بچے اپنے، اور ایک صدقے کے درجے میں ہے، جیسے شادی کے بعد بیٹی لوٹ آئی یا پھر اس کے بچے، یا اور اسی طرح کوئی بہن بیوہ ہو کر آ گئی، یا کوئی بھائی بے روزگار ہو گیا، یا کوئی بیمار ہے یا یتیم ہے، مسکین ہے، یا کوئی اور ضرورت مند ہے جو رشتہ داروں یا گھر والوں میں سے، کیونکہ یہاں سب کے صدقات کی بات نہیں ہو رہی، اسپیسیفکلی رشتہ داروں گھر والوں کی بات ہو رہی، تو ان سب کو دینا بھی صدقہ ہی شمار ہوتا ہے اور ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ کیونکہ جب دینے کی باری آتی ہے نا تو ہم اپنوں کو بھول جاتے ہیں، بعض اوقات اپنے زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں، تو ان کو دینا بھی ثواب کی نیت سے ہونا چاہیے۔ ہمارے والد ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہم تم پر اس لیے خرچ نہیں کرتے کہ ہمیں تم سے جواباً کچھ ملے، ہم تو اللہ کی خاطر خرچ کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ بڑی عجیب بات لگتی تھی کہ اولاد پر بھی اللہ کی خاطر خرچ، اور ان سے کوئی توقع نہ رکھنا کہ وہ کل کو کما کے کھلائے، کیونکہ ماں باپ بعض اوقات بچوں کی فیس بھاری بھاری اس لیے دیتے ہیں کہ کل یہ ہمارے بڑھاپے میں ہمارے کام آئے گا۔ تو اولاد پر بھی خرچ کرتے ہوئے نیت اللہ کی رضا کر لیں کہ اللہ نے ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے اور اس ذمہ داری کو آسان طریقے سے ادا کرنا ہے۔ تو اجر کے لحاظ سے ایسا صدقہ افضل صدقہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دینار تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا، ایک دینار مسکین پر صدقہ کیا، ایک دینار اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا، اجر کے لحاظ سے وہ دینار سب سے افضل ہے جو تم نے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا۔ سب سے زیادہ ثواب کس پہ ہے؟ لیکن ہم اس کو سوچتے ہی نہیں کہ گھر والوں کو دے کے بھی کوئی ثواب ملے گا، حتیٰ کہ ایک گھونٹ پانی پلانے پر بھی اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے۔ ارباز کہتے ہیں کہ میں یہ حدیث سن کر اٹھا اور اپنی بیوی کو پانی پلایا اور اسے یہ حدیث بھی سنائی۔ پھر اسی طرح اگر بیوی خرچ کرتی ہے شوہر پر یا اپنے بچوں پر تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی حضرت زینب کی مشہور مثال ہے جو آپ کئی دفعہ پڑھ سن چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا ایک دفعہ اور صدقے کے اوپر ابھارا، تو زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی وہ اپنے بچوں اور شوہر پہ خرچ کرتی تھی کیونکہ ان کی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا شوہر کی۔ تو انہوں نے عبداللہ سے کہا کہ آپ پوچھئے کہ یعنی یہ بھی صدقہ مجھ سے کفایت کرے گا، یعنی میرے لیے کافی ہوگا، کیونکہ میرے پاس بچتا ہی کچھ نہیں کہ میں باہر کسی کو دوں، جو آپ پر اور ان چند یتیموں پر خرچ کروں جو میری سپردگی میں ہے، یعنی رشتہ دار یتیم۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا تم خود ہی جا کر پوچھ لو۔ تو وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ ہاں یقیناً دگنا ثواب ملے گا، ایک قرابت داری کا، دوسرا صدقہ کرنے کا۔ تو جو عورتیں کماتی ہیں اور خرچ کرتی ہیں یا کسی بھی طرح بال بچوں کی کوئی دیکھ بھال کر رہی ہیں تو ان کو اس پر بہت اجر ہے، کیونکہ بھاری کام ہے نا، پرمشقت، اور دل بھی چھوٹے ہوتے ہیں، اور عموماً ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ شوہر ہی کر لیں، سسرال کریں، ٹھیک ہے ذمہ داری نہیں،
تو بعضوں کا ذمہ داری نہ ہو جہاں، وہاں بھی کچھ کرنا اجر و ثواب کا باعث تو ہے نا. پھر اسی طرح جو اپنے بال بچوں کی بھاگ دوڑ کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. یہ بڑی دلچسپ حدیث ہے، اس میں بڑی سیکھنے کی بات ہے. کعب بن عجرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسے قوی اور چست پایا، بڑا ایکٹیو سمارٹ سا شخص ہے. تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر یہ شخص اللہ کے راستے میں ہوتا، یعنی جہاد کرتا تو کتنا بہتر تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے. بیوی بچوں کے لیے کمانا بھی ثواب کا کام ہے. اور اگر یہ اپنے بوڑھے بزرگ والدین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ ہے. اور اگر یہ اپنے نفس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے کہ اسے سوال سے بچائے، کہ کچھ کما لے کہ کسی سے مانگ کے نہ کھانا پڑے، تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. اور اگر یہ دکھاوے اور باہم فخر کی خاطر بھاگ دوڑ کرنے نکلا کہ اتنا اتنا میرے پاس ہو جائے تو میں اپنے دوسرے رشتہ داروں پر فخر کروں، ان پر شیخی بگاروں، تو یہ شیطان کے راستے میں ہے. تو فی سبیل اللہ کا ایک وسیع مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے کہ اپنے اوپر، گھر والوں کے اوپر، والدین کے اوپر، بیوی بچوں کے اوپر جب انسان خرچ کرنے کے لیے کمائی کرنے کو نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، تھکتا ہے، تو اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے. پھر صدقہ جو ہے جہنم سے رکاوٹ بننے والا عمل ہے. جو شخص اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا قریبی رشتہ دار عورتوں پر ثواب کی نیت سے اس وقت تک خرچ کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اپنے فضل سے مالدار کر دے، یا وہ ان کی کفایت کرتا رہے، تو وہ دونوں اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گے. پھر اسی طرح یہ کہ گھر والوں کو بقدر ضرورت دینا چاہیے، تنگ نہیں کرنا چاہیے، نان نفقے میں تنگی نہیں دینی چاہیے. پھر یہ کہ کھانے پینے کے علاوہ لباس اور علاج وغیرہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے. پھر تحائف بھی دینے چاہیے، یعنی گھر والوں کو بھی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ تحائف جو ہیں وہ صرف باہر والوں کے لیے ہوتے ہیں. تو گھر والوں کے لیے بھی، جیسے مثلا آپ کہیں سفر پہ گئے ہیں یا گھر سے باہر کچھ خریدنے گئے تو واپس آ کے بچوں کو خاص طور بتائیں یہ تمہارے لیے لائے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ ان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. کچھ چیزیں تو وہ بےچارے خود تقاضا اور مطالبہ کرتے رہتے ہیں، اور کچھ چیزیں جو آپ ان کو ایز اے گفٹ دیتے ہیں اس سے ان کے دلوں میں ایک بڑی خوشی پیدا ہوتی ہے. اور اسی صرف والدین کا کام نہیں، کبھی بچوں کو بھی اپنے ماں باپ پر کچھ خرچ کر لینا چاہیے، کیونکہ ہم نے ساری زندگی ان سے لینا ہی سیکھا ہوتا ہے. تو ان لوگوں کو جو یہاں بیٹھے ہیں، اگر ان کے بچوں نے چھوٹی سی بھی کوئی چیز لا کے دی تو وہ جو خوشی ہے، وہ خوشی ہے وہ ناقابل بیان ہوتی ہے کہ انہوں نے کیئر کی، انہوں نے خیال رکھا، ان کی محبت کی علامت ہوتی. یہ بر الوالدین میں سے ہے، کیونکہ بعض اوقات والدین ہم سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں، ان کو ضرورت بھی نہیں ہوتی اور انہیں خواہش بھی نہیں ہوتی، خصوصاً جب عمر میں زیادہ ہو جاتے ہیں نا تو دنیا سے دلچسپیاں کم ہو جاتی ہیں. جو کچھ بھی آپ ان کو لا کے دیتے ہیں وہ آگے کر دیتے ہیں، جو کوئی بات نہیں، اس صدقے میں بھی آپ شریک ہو جائیں گے. تو کرتے رہیں، دیتے رہیں. حدیث نمبر 19، بہترین صدقہ. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنى وابدأ بمن تعول. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جسے دینے پر آدمی مالدار ہی رہے، یعنی سب کچھ ہی نہ دے ڈالے، اپنے پاس بھی کچھ ہو. اور خرچ کرنے کی ابتدا ان سے کرو جو تمہارے زیر کفالت ہے، یعنی جن پہ خرچ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. یعنی بہترین صدقہ کون سا ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد بھی اتنا مال باقی ہو کہ انسان دوسروں سے بے نیاز ہے، اسے مانگنے کی ضرورت نہ پیش آ جائے. یعنی ایسا نہ کہے کہ کاش میں وہ سارا کچھ نہ دیتا، آج میں اپنی ضرورت تو پوری کر لیتا. پھر اس سے یہ بات بھی پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے سب سے اہم کام کرنا چاہیے. یہ ٹائم مینجمنٹ کا بھی اصول ہے، جو امپورٹنٹ کام ہو وہ کرنا چاہیے. کچھ کام ہوتے ہیں ارجنٹ، کچھ ہوتے ہیں امپورٹنٹ، کچھ ہوتے ہیں
امپورٹنٹ لیکن ارجنٹ نہیں، کچھ ہوتے ہیں ارجنٹ لیکن امپورٹنٹ نہیں، تو اس میں انسان کو وہ کام کرنا چاہیے جو امپورٹنٹ ہو اور ارجنٹ ہو، نہ کہ صرف امپورٹنٹ یا نہ صرف یہ کہ ارجنٹ اور اس کو کوئی امپورٹنٹ نہ ہو۔ تو سب سے پہلے کس کا خیال آئے؟ کس کی طرف؟ والدین، پھر رشتہ دار، پھر یتیم مسکین وابن السبیل، اور جو بھی خرچ کرو گے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے اپنے آپ سے ابتدا کرو، خود پہ صدقہ کرو، کچھ بچ جائے تو تمہارے گھر والوں کے لیے۔ یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہمارے اندر، تو کچھ لوگ اپنی ذاتی چیز خریدنے سے بخل کرتے ہیں، اور قرابت داروں سے بچ جائے تو پھر اوروں کی طرف خرچ کرنا چاہیے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ آپ اشارے سے کہہ رہے تھے دائیں بائیں آگے پیچھے، یعنی ہر طرف ہر ایک کو دو۔ پھر اہل و عیال کا حق زیادہ ہے، زیر کفالت لوگوں کا حق ہے، لیکن اس کے بعد کسی پر بھی صدقہ کرنا بہتر ہے۔